صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ طلبہ کرام، آج جس متعلق ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے نماز کے مفسدات کے بارے میں، یعنی ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے نماز بندے کی فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون سے امور ہیں کہ جو نماز کے اندر اگر پائے گئے تو بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب جو فساد ہے یہ صحیح کی ضد ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پر صحیح پایا جائے گا وہاں پر فساد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر انہوں نے مفسدات ذکر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے اندر کوئی فاسد چیز نہ پائی جائے کہ جس کے ذریعے نماز بندے کی ٹوٹ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے 68 چیزیں بیان کی ہیں، 68، کہ جو بندے کی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، 68 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ باب ما یفسد الصلاۃ، کہ نماز کو فاسد کر دینے والی چیزوں کے بارے میں یہ باب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا طلبہ کرام، یہاں پر پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بات عرض کی تھی، ایک دفعہ پھر سماعت کر لیں کہ یہاں پر بعض دفعہ میں عبارت کا با محاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مراد وہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بات بات بیان ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی عبارت کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض دفعہ ترجمہ اس وجہ سے ایسا کروایا جاتا ہے تاکہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تاکہ کسی قسم کا عبارت کے حوالہ سے اشکال، ترجمہ کے حوالہ سے آپ کے کو اشکال نہ رہے۔ اچھا، وہی سمانیت وستون شیئن، کہتے ہیں کہ جو نماز کو چیزیں فاسد کر دیتی ہیں وہ کتنی ہیں؟ 68 ہیں۔ ٹھیک ہے، 68 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کی نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ الکلمۃ ولو سہوا او خطا، کہ کوئی کلمہ زبان سے کہہ لینا اگرچہ بھول کر ہو یا خطا ان ہو۔ ٹھیک ہے، اگرچہ بھول کر ہو یا خطا ان ہو۔ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں کے اندر اگر جو کلمہ جس کو واقعی کلمہ کہتے ہیں وہ مرکب کلمہ اگر بندے کی زبان سے نکل گیا تو اس صورت کے اندر بندے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح بما والدعاء بما یشبہ کلامنا، کہ دعا، ایسی دعا کہ جو ہمارے کلام کے مشابہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس بندے کی ایسی دعا نماز کے اندر کر دینا کہ جو لوگوں کے کلام کے کیا ہو؟ مشابہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز بندے کی ٹوٹ جائے گی۔ یوں ہی والسلام بنیت التحیت ولو ساہیا، کہتے ہیں کہ سلام کی نیت کے ساتھ سلام کا سلام کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بندے کی نیت نماز کی حالت کے اندر ہے اور بندہ سلام کی نیت کے ساتھ دوسرے بندے کو سلام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایسا عمل ہے کہ جو بندے کی نماز کو فاسد کر دے گا۔ ٹھیک ہے، چونکہ سلام کرنا کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، طلباء کرام، یہ خارج نماز کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو خارج نماز کا عمل نماز کے اندر پایا گیا تو وہ خارج عمل جو نماز کے باہر تھا، مطلب ٹھیک ہے، اگر وہ نماز کے اندر بندے نے کیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اگرچہ ساہین اس نے بھول کر سلام کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر بندے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ورد السلام بلسانہ او بالمصافحۃ، اچھا اسی طرح یعنی سلام لٹانا، یعنی کہ لٹانا سلام کا جواب، مطلب یہاں پر مراد ہے لٹانے سے مراد سلام کا جواب دینا زبان کے ذریعے یا مصافحہ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بندے نے کسی نے یہ بندہ نماز کے اندر تھا اور دوسرا بندہ نماز کے باہر تھا، تو اس نے السلام علیکم کہا تو اس نے نماز کی حالت کے اندر ہی ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک ہے، یا پھر زبان کے ساتھ السلام علیکم کہہ دیا، تو ایسی صورت کے اندر بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔
اچھا، والعمل الکثیر، اور عمل کثیر جو ہے، ایسا عمل کہ جو عمل کثیر ہو، جو زیادہ دکھائی دینے والا کرنے والا عمل ہو، تو یہ عمل بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل قلیل نماز کو فاسد نہیں کرتا طلباء کرام، بلکہ عمل کثیر جو ہے نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات کہ عمل کثیر کہتے کسے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو مفہوماً آپ ذہن میں آسانی کے طور پر آپ ذہن میں رکھیں، عمل کثیر اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ دیکھنے والا یہ گمان کرے کہ بھائی یہ والا جو شخص ہے یہ نماز کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دیکھنے والا گمان کرے کہ یہ شخص نماز کے اندر نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کہلائے گا، ٹھیک ہے، اور اس سے نماز کیا ہو جائے گی، انسان کی ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یوں ہی وتحویل الصدر عن القبلۃ، اور سینے کا پھر جانا، عن القبلۃ، قبلہ سے، ٹھیک ہے، یعنی اگر بندے کا سینہ قبلہ کی طرف تھا اور قبلہ کی جانب سے نماز کی حالت کے اندر پھر گیا، کسی اور دائیں یا بائیں جانب ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی، چونکہ آپ جانتے ہیں طلباء کرام، یہ جو تحویل قبلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی قبلہ کی جانب بندے کا منہ ہونا ہے، یہ نماز کے لوازمات میں سے ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ لازم نہیں پایا جائے گا، ٹھیک ہے، تو بندے کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، یوں ہی وَأَكْلُ الشَّيْءٍ مِّنْ خَارِجِ فَمِهِ وَلَوْ قَلَّ، کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کھانا من خارج فمیہ، منہ کے باہر سے، اگرچہ تھوڑی ہو، مطلب کیا طلباء کرام کہ بندے نے چیز منہ کے اندر ڈالی، ٹھیک ہے، ایسی چیز اس نے کھا لی، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تھا نماز کے اندر، مگر اس نے جان بوجھ کر منہ کے اندر ایسی چیز ڈالی اور کھا لی، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر من خارج فمیہ کا مطلب کیا ہے طلباء کرام، کہ بندہ منہ کے اندر اس کے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، منہ کے اندر اس کے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ باہر سے بندے نے خود منہ میں ڈالی اور اس نے کھا لی، ٹھیک ہے، حالت نماز کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر بھی بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اور کہتے ہیں وَأَكَلَ مَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَلَوْ قَدْرُ الْحِمَّصَةِ، اچھا، کہتے ہیں کہ یوں ہی جو چیز دانتوں کے درمیان ہو، ٹھیک ہے، اور وہ چنے کی مقدار کے برابر ہو، اس چیز کو انسان کھا لے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز بندے کی ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ دانتوں کے درمیان کوئی ایسی چیز جو چنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اس کی مقدار کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور بندہ نماز کی حالت کے اندر اس کو کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر بندے کی نماز کیا ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یوں ہی وشربہ، اور اسی طرح کسی چیز کا پی لینا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نماز کے مفسدات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جہاں پر طلبہ کرام ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیز دانتوں کے درمیان بسا اوقات ایسی چیزیں بھی لگی ہوتی ہیں کہ جن کا آگے گلے کے اندر نہ لے کر جانا یہ مانے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کیا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو روک پانا کہ وہ اندر نہ جائیں یہ ممکن نہیں ہوتا، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسا کہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز جو ہو، وہ اگرچہ یعنی کہ کوئی کھانے والی ہی ہو، مگر وہ تھوڑی مقدار ہے، چھوٹی مقدار میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لعاب کے ساتھ ہی، لعاب کے تابع ہو کر، تھوک کے تابع ہو کر ہی بندے کے حلق کے اندر چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیں کوئی بہت چھوٹی اگر کوئی چیز ہے کھانے والی ہے تو وہ منافی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ نماز کو نہیں توڑے گی۔ اچھا، یوں ہی آگے وَالتَّنَحْنُحْ بِلَا عُذْرٍ،
اور کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے بندے کا کھانسی کرنا، ٹھیک ہے، بغیر عذر کے بندے کا کیا کرنا؟ کھانسی کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مفسدات نماز میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بندے کو کھانسی ہے ہی نہیں، اس کو کوئی بیماری ہے بھی نہیں، کوئی عذر لاحق ہے بھی نہیں، پھر بھی وہ کھانسی کرتے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی معنی کے، بغیر کسی رکاوٹ کے کھانسی کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسری بات طلباء کرام اسی پر، ایک تو جان بوجھ کر وہ کر رہا ہے، کھانسی کر رہا ہے، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ اس طرح نمازیوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ چلے وہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، مگر مسجد کے اندر اور لوگ بھی ہیں، اور ٹھیک ہے، اور ان حضرت صاحب نے یعنی کھانسی لگاتار کیے جا رہے ہیں، لگاتار کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے دوسرے نمازیوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے اس کی کھانسی سے، ان کی بھی نماز کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر شریعت مطہرہ نے یہ قید لگائی، اگر کوئی خواہ مخواہ کھانسی کرتا ہے جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، اسی طرح والتأفیف، اور اف اف کرنا، ٹھیک ہے، والانین، اور آہ آہ کرنا، ٹھیک ہے، اور والتأوہ، اور اسی طرح یہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ یعنی کہ ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے، او کرنا، ٹھیک ہے، وارتفاع بکائه من وجع او مصیبت لا من ذکر جنہ او نار، کہ اور بلند آواز سے رونا، ٹھیک ہے، درد یا مصیبت کی وجہ سے، نہ کہ جنت اور دوزخ کے ذکر کی وجہ سے۔ یعنی کہ طلباء کرام یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اف اف کرتا ہے نماز کے اندر، یا آہ آہ کی آوازیں لگاتا ہے، یا او کی آوازیں لگاتا ہے، یا مصیبت یا درد کی وجہ سے وہ اونچا اونچا رونا شروع کر دیتا ہے، تو ان ساری صورتوں کے اندر بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر تو ایسی صورت ہے کہ بندے نے نماز کے اندر یا خود قرات کرتے ہوئے جنت کا ذکر سنا اور دوزخ کا ذکر سنا، ٹھیک ہے، تو اس کی آنسو اس کے بہنا شروع ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر یاد رکھیں، یہ جو آنسو کا بہنا ہے جنت اور نار کے ذکر سے، دوزخ کے ذکر سے، یہ نماز کو نہیں توڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ طلباء کرام جب وہ آیات مبارکہ سنے گا جنت کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا طالب ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ رہا ہے، اس وجہ سے اس کے آنسو بہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب دوزخ کا وہ ذکر سن کر اگر رو پڑے، ٹھیک ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہوگا کہ یہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دو صورتیں مستثنا ہیں، ٹھیک ہے، اور جو باقی بیان کی ہیں، اگر وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے اونچا روتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو طلباء کرام ایک اور بات یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ بلند آواز میں رونے کی وجہ سے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ الفاظ بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جب کوئی بھی شخص کسی مصیبت یا درد کی وجہ سے روتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آوازیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو آواز نکلنی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس آواز کے نکلنے کی وجہ سے اس کی نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں تک ہو گیا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ تشمیت آتسن بیرحمک اللہ، کہتے ہیں کہ کھانسی کرنے والے کو دعائے خیر دینا یرحمک اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی نے کھانسی وہ چھینک ماری، ٹھیک ہے، چھینک ماری، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ نماز کے اندر تھا اور اس بندے نے آگے سے کہہ دیا یرحمک اللہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ شخص نماز کے اندر تھا، ٹھیک ہے، اور باہر والے بندے نے چھینک ماری، تو یہ نماز کی حالت کے اندر تھا اور اس نے یرحمک اللہ کے ذریعے اس چھینکنے والے کو دعا دی، تو ایسے شخص کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ طلباء کرام آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے یہ خارج نماز کا عمل ہے، نہ کہ
نماز کی حالت کے اندر کا عمل ہے، ٹھیک ہے، یہ خارج نماز والا عمل ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے خارج نماز والا عمل نماز کی حالت کے اندر کیا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، کہتے ہیں یوں ہی وجواب مستفہم عن ند بلا الہ الا اللہ، کہتے ہیں کہ جواب سوال کرنے والے کا کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ تھا۔ مطلب طلبائی کرام کیا کہ جو شخص یہ سوال کر رہا ہے، جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے سوال کے جواب میں اگر بندہ کوئی یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، ٹھیک ہے، اور ہے یہ شخص جواب دینے والا نماز کی حالت کے اندر، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ یہ مسئلہ دوبارہ سماعت کریں۔ یہاں پر طلباء کرام کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر کوئی شخص باری تعالیٰ کو شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے، باری تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بندہ نماز کے اندر اس کو جواب دیتا ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ جواب دینا بھی اس کی نماز کو کیا کر دے گا؟ فاسد کر دے گا۔ اچھا، اسی طرح وخبر سوء بالاسترجاع، اور بری خبر سن کر استرجاع پڑھنا، ٹھیک ہے، بری خبر سن کر کیا پڑھنا؟ استرجاع۔ استرجاع کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ نیچے حاشیہ کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ یہ جہاں پر میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، استرجاع لغت کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے، یعنی بری خبر سنی، ٹھیک ہے، نماز کے اندر تھا وہ بندہ، کسی طریقے سے اس کے کانوں میں آواز پڑ گئی، ٹھیک ہے، بری خبر کی، تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایسے شخص کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، یوں ہی وسار بالحمد للہ، اور اچھی خبر سن کر الحمد للہ کہنا، ٹھیک ہے، یہ بھی نماز کو توڑ دے گا۔ واجب بلا الہ الا اللہ، اور تعجب خیز خبر سن کر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، او بسبحان اللہ، اگر کسی نے سبحان اللہ کہا یا لا الہ الا اللہ تعجب خیز خبر سن کر کہا، تو ایسی صورت کے اندر اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ كَمَا كَيَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ، اسی طرح ہر اس چیز وَكُلُّ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الْجَوَابُ، اور جواب ہر اس چیز کے ذریعے کہ جس کے ذریعے جواب دینے کا قصد کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر اس چیز کو جس کے ذریعے کس کا قصد کیا جائے؟ جواب دینے کا قصد کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو پکڑ۔ مطلب طلباء کرام کیا کہ اگر کسی بندے نے کوئی باہر سوال کیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو بندہ تھا دوسرا، یہ نماز کی حالت کے اندر تھا، ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے اگرچہ یہ جو الفاظ ہیں کہ یا یحییٰ خذ الکتاب، یہ قرآن شریف کے کیا ہیں؟ کلمات ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس نے بنیت جواب دوسرے بندے کو جو نماز کے باہر تھا، ٹھیک ہے، اس کے سوال کے جواب میں یہ جملے کہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب، یہ جملے اگر اس نے کہے تو اس بندے کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ باہر سے کوئی کتاب طلب کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس بندے نے کہا، جو یہ نماز کی حالت کے اندر تھا، اور اس نے کہہ دیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ یہ کتاب پکڑ، ٹھیک ہے، تو کتاب پکڑ لے، ٹھیک ہے، تو اس بندے کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ورؤیت متیمم ماء، کہتے ہیں اسی طرح متیمم یعنی کہ جو تیمم کرنے والا تھا، متیمم کا دیکھنا کس کو؟ ماءن، پانی کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس شخص نے تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کی اور اس کو پانی نظر آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ
ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کے پاس پانی نہیں تھا تو اس نے جو نائب تھا وضو کا وہ تیمم کر لیا، اور تیمم کے ذریعے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی، مگر اس کو پانی نظر آ گیا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ نئے سرے سے کیا کرے گا؟ پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔ یوں ہی آگے طلباء کرام وتمام مدتی ماسح الخفی، کہتے ہیں کہ مدت کا تمام ہونا، مکمل ہونا موزے پر مسح کرنے والے کی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی نے موزے پر مسح کیا اور یہ نماز کی حالت کے اندر ہے، اور نماز کی حالت کے اندر ہی موضوع پر جو مسح کرنے کی مدت ہے وہ اختتام کو پہنچ چکی، ان کا وقت مکمل ہو چکا، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ اب طلباء کرام اس کی نماز فاسد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب موضوع پر مسح کرنے کی مدت مکمل ہو گئی تو یہ بندہ خود بخود بے وضو ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کرے گا؟ جب موضوع پر مسح کی مدت مکمل ہو جائے گی اور یہ نماز کی حالت کے اندر ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو وہ اگر دوبارہ یعنی کہ کرنا چاہتا ہے، موزے پہننا چاہتا ہے، تو وہ دوبارہ جو سلسلہ ہے موضوع پر مسح کرنے والے کے جو مسائل ہیں اس کے ذریعے وہ دوبارہ وضو کرے گا۔ اچھا، وَتَعَلَّمَ الْأُمِّ آیہ، کہتے ہیں کہ ان پڑھ کا سیکھ لینا ایک آیت، ٹھیک ہے، ان پڑھ کا سیکھ لینا کسی ایک آیت کو، یہ بھی کیا ہے؟ اس کی نماز کو توڑ دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ طلباء کرام یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل شخص ہے، ان پڑھ ہے بالکل، اس کو کچھ بھی نہیں آتا نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو اب وہ نماز کے بارے میں اس نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ حاشیے کے اندر اگر دیکھیں آپ، یہاں پر ایک اور بات طلباء کرام ذہن میں رکھیں، اگر یہ جو ان پڑھ آدمی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کسی امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اس نے امام کے پیچھے نیت کر لی، ٹھیک ہے، تو امام کی قرات اور امام کی جو نماز ہے اس کے تابع ہو کر اس کی نماز ہو جائے گی، مگر جب یہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نماز کی حالت کے اندر تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے کوئی آیت اس کو یعنی کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی چیز اس نے نماز کے متعلقہ سیکھ لی، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس کے مطابق اس کو نئے سرے سے اس مسئلہ کو پیش نظر رکھ کر اثر نو اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اسی طرح وَوَجَدَانِ الْعَارِ سَاتِرًا، کہ جو عاری شخص تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو برہنہ شخص تھا، اس نے سطر کو پا لیا اتنی مقدار کے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس شخص کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ طلباء کرام بندہ نماز کی حالت کے اندر تھا، اس کو کپڑا میسر آ گیا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ برہنہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کو اب کپڑا میسر آ گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیوں؟ کیونکہ طلباء کرام پیچھے بھی یہ بات گزری تھی کہ سطر کو کپڑے کے ذریعے چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے، سطر کو بہرحال چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس کو کپڑا میسر آ گیا تو وہ کپڑا پہن کر وہ کیا کرے گا؟ نماز ادا کرے گا۔ اچھا، اسی طرح وقدرت المؤمن علی الرکوع والسجود، اور جو اشارہ کر کے اشاروں کے ذریعے جو نماز پڑھنے والا شخص ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اشارے کر کے نماز پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، مومی شخص کا یعنی کہ اشارہ کر کے نماز پڑھنے والے کا قادر ہو جانا کس پر؟ علی الرکوع والسجود، رکوع اور سجود پر، ٹھیک ہے، ایک شخص تھا وہ رکوع اور سجود پر قادر نہیں تھا، اور وہ کیا کرتا تھا؟ اشاروں کے ذریعے نماز
پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، مگر جب وہ رکوع اور سجود پر قادر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی اشاروں والی جو نماز ہے وہ فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ جب اس کی وہ نماز فاسد ہوگی، اب رکوع اور سجود پر وہ قادر ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ رکوع اور سجود کے ذریعے ہی کیا کرے گا؟ نماز کو ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رکوع اور سجود طلباء کرام اصل ہیں، اور جو ہے یہ اشاروں کے ذریعے نماز ادا کرنا جو ہے یہ ایک کمزوری کی وجہ سے تھا، ٹھیک ہے، اور رکوع اور جو سجود ہیں یہ کیا ہیں؟ قوی حالت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ جانتے ہیں، یہ پیچھے بھی میں نے بات بیان کی تھی کہ جو قوی کی بنا ہے وہ ضعیف پر نہیں رکھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو جب قوی موجود ہے، ٹھیک ہے، جب بندے کے پاس قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، تو اب وہ اشاروں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو طلباء کرام یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، انشاءاللہ عز و جل بقیہ سبق جو ہے یہاں سے آگے کل ہم ڈسکس کریں گے۔